السلام علیکم، میں ہوں امجد عزیز ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں کسوٹی ڈیجیٹل۔ آج ہماری مہمان شخصیت ایک وکیل ہیں، اور خاص طور پہ آج کل کے جو حالات ہیں کہ جو ایف بی آر جو ٹیکس ریٹرنز جمع کرتے ہیں، یہ کیا ٹیکس ریٹرنز کیا ہوتے ہیں، کیا ہمیں جو انکم ہوتی ہے اس پہ بھی ٹیکس ادا کرنا ہوتا ہے، ان سارے معاملات پہ ہم گفتگو کریں گے۔ آپ سے تعارف کرواؤں، ہماری آج کی مہمان شخصیت ہیں جناب زاہد سلطان ایڈوکیٹ صاحب۔ آپ پریکٹسنگ ایڈوکیٹ ہیں، لیکن آپ خاصی شہرت رکھتے ہیں جو ایف بی آر کے معاملات ہیں، تو میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ کسوٹی ڈیجیٹل میں تشریف لائے۔ تھینک یو امجد صاحب، آپ کی بڑی مہربانی ہے، شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ ایف بی آر کے حوالے سے میں کہنا چاہوں گا کہ چونکہ آج کل پورے پاکستان میں جو معاملات لوگ اپنے بزنس کے حوالے سے کر رہے ہیں یا جو لوگ اپنی انکم کو جنریٹ کر رہے ہیں وہ انکم ٹیکس کے دائرۂ کار میں شامل کیے جاتے ہیں، لہٰذا جس لوگوں نے اپنے این ٹی این کی رجسٹریشن کروائی ہوئی ہے وہ اس حوالے سے ہر سال اپنا ایک گوشوارہ یعنی اپنا حساب کتاب۔ ہم این ٹی این کیوں لیتے ہیں؟ این ٹی این لینے کی جو بیسک وجہ یہ ہے کہ اگر سپوز آپ کی ایسی پراپرٹی ہے جس کو گورنمنٹ نے کہا ہوا ہے کہ یہ پراپرٹی جو ہے فار کمرشل پرپز ہے، فار رینٹل پرپز ہے یا آپ کے ذاتی استعمال میں ہے، تو اس حوالے سے این ٹی این کا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب آپ کوئی پراپرٹی پرچیز کرتے ہیں یا سیل کرتے ہیں تو اس وقت آپ کو ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے، تو اس لحاظ سے آپ کو ایک خاص قسم کی چھوٹ ملتی ہے جو کہ خاص ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے، جو کہ آپ کو لیے ایک ریلیف ہوتا ہے تاکہ آپ کو ایکسٹرا ٹیکس پے نہ کرنا پڑے، تو لہٰذا این ٹی این لینا اس حوالے سے بھی بڑا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ کیا یہ سب کے لیے ضروری ہے جو نوکر پیشہ ہیں، جو بزنس نہیں کرتے، یا لیٹ سے ہاؤس وائفس ہیں، بچے ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں؟ نہیں، اس کی کیٹیگری یہ ہے کہ نیشنل ٹیکس نمبر جسے این ٹی این کہتے ہیں، اس کی رجسٹریشن کی کوالٹی یہ ہے کہ اگر آپ کی انکم ٹیکسیبل ہے جس پہ ٹیکس کی ایک خاص شرح کے حساب سے تناسب کے حساب سے ٹیکس لیا جاتا ہے، اگر اس کے بریکٹ میں آتی ہے تو پھر آپ کو این ٹی این لینا مسٹ ہے۔ تو کتنے سالانہ آمدنی پر ٹیکس ہوتا ہے؟ اس طرح ہے کہ چونکہ ہر سال ان کی جو سلیبز ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں، 6 لاکھ تک کی جو ٹیکسیبل انکم ہے وہ آپ کے لیے فری ہے، اس کے اوپر جتنی بھی انکم ہوگی اس پہ ٹیکس اپنے ریشو کے مطابق چارج کیا جائے گا، لہٰذا ٹیکس میں آپ کو جو چھوٹ دی جاتی ہے وہ پہلے تھی 4 لاکھ، اب ہوگی 6 لاکھ، اس طرح مختلف کیٹیگری میں آپ کو الاؤ کیا جاتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں تو لوگوں کی تنخواہیں بڑی کم ہیں، ان پہ تو ٹیکس لاگو ہی نہیں ہوتا، تو کیا آپ ان کو بھی تجویز کریں گے کہ نیشنل ٹیکس نمبر ان کو لینا چاہیے؟ اگر ان کی سیلری ٹیکسیبل ہے تو آٹومیٹیکلی ان کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ ان سے ڈیڈکٹ کرے گا، جب ان سے ڈیڈکشن ہوگی تو پھر ان پہ لازم ہے کہ وہ اس رجسٹریشن کا جو ہے نا پروسیس کمپلیٹ کر کے این ٹی این حاصل کریں۔ اور ایف بی آر اسی معاملات کو چیک کرنے کے لیے آپ سے گوشوارے جو ہے وہ بھرواتا ہے کہ آپ کو ہر سال اپنا گوشوارہ بھرنا ہے اور جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ آپ نے اس میں تحریر کرنا ہے؟ جی ہاں، اصل میں انکم ٹیکس کے حوالے سے جو آپ کے ایسٹس ہیں اس کی ڈکلیریشن بھی اس کے اندر آ جاتی ہے، جس کو کہتے ہیں ویلتھ اسٹیٹمنٹ۔ اگر آپ نے ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں اپنے بینک اکاؤنٹس کو، آپ کی گاڑی، آپ کی ادر پراپرٹیز چاہے موویبل ہے یا ای موویبل، دونوں کو آپ نے ڈکلیئر کرنا پڑتا ہے، ادروائز وہ کنسیلمنٹ میں آ جاتا ہے۔ سپوز آپ کے پاس اپنے ایسٹس ہیں اور آپ نے ڈکلیئر نہیں کیے، وہ کل کو اگر گورنمنٹ کو پتہ چل جاتا ہے تو اس پہ پھر وہ پینلٹی چارج کرتے ہیں۔ لیکن اگر ہم نے کچھ زمین لی اور اس کی ملکیت 1 لاکھ روپے تھی، آج وہ 10 سال کے بعد لیٹ سے اگر 10 لاکھ روپے کی ہوگی، تو کیا ہمیں یہ جو ایکسٹرا منی ہے اس کے اوپر بھی ٹیکس دینا پڑے گا؟ ہاں، اس سلسلے میں حکومت نے کچھ ایسے اقدام کیے ہیں، کچھ اس طرح کے فیصلے کیے ہیں، کوئی اس طرح کے نوٹیفیکیشن ایشو کیے ہیں بی آر نے ریونیو ڈپارٹمنٹ سے کہ اگر سپوز آپ نے ایک پراپرٹی پرچیز کی ہے اور اس پہ 3 سال گزر چکے ہیں اور 3 سال کے بعد آپ اس کو سیل آؤٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ ایک اسپیسیفک ریٹ کے ساتھ اس کو کیپٹل گین میں آپ ٹیکس پے کریں گے۔ لیکن اگر آپ کے گوشواروں میں اندراج ہے تو تب آپ کم ریشو سے ٹیکس دیں گے؟ نہیں، ریشو کی جو بات ہے وہ اصل میں آپ کی جو پراپرٹی ہے اگر ود ان اسپیسیفک پیریڈ آپ نے ڈکلیئر کی ہے اور پھر سیل آؤٹ کر دیے تو پھر اس کا ہے کہ 5 سال، 10 سال، 3 سال ڈفرینٹ ایئرز ہیں، اس کے مطابق آپ کو اکارڈنگ ٹو دا ریٹ آف ٹیکس آپ کو پے کرنا پڑتا ہے۔ لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ ان سارے معاملات کو ایسن طور پہ ایف بی آر دیکھ رہا ہے اور لوگ جو ہیں وہ خود سے ٹیکس جمع کر رہے ہیں؟ جی ہاں، ایف بی آر جو ہے نا ہر طرف سے ان کو ہر پوائنٹ آف ویو سے لک آفٹر اس کی کر رہا ہے۔ مین جو سورس ہے وہ آپ کا شناختی کارڈ ہے، آپ کا جو سی این آئی سی نمبر ہے، اسی پہ آپ کی تمام انٹریز جو ہے نا ریکارڈڈ ہوتی ہیں۔ آئدر یو پرچیز اے پراپرٹی اور سیل دا پراپرٹی اور بائی اینی تھنگ،
آپ کا جو ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے وہ ایک ایک انٹری کی اندراج جو ہے اس کے تھرو کرتا ہے، جس کے مطابق آپ کو پھر اپنی ریٹرن فائل کرنی پڑتی ہے۔ لیکن زاہد صاحب ایک بڑی دلچسپ صورتحال ہے، میں نے 1 لاکھ روپیہ کمایا، جب میں کوئی بھی چیز خریدتا ہوں تو میں ٹیکس دیتا ہوں، چاہے اب تو میں یوٹیلیٹی سٹور پہ کہیں جاتا ہوں تو اس کے بل میں بھی اگر آپ نیچے دیکھیں تو انہوں نے وہ ٹیکس ہم سے کاٹ لیا ہوتا ہے۔ اس طرح آپ کسی ہوٹل میں کھانا کھانا جاتے ہیں تب بھی آپ ٹیکس دیتے ہیں، آپ پیٹرول لے رہے ہیں اس پہ بھی ٹیکس دے رہے ہیں، تو ہر چیز کا میں ٹیکس دیتا ہوں۔ جو لاکھ روپے میری آمدنی ہے اس میں سے میں کافی حصہ تو ٹیکس ادا کر چکا ہوتا ہوں، اس کے باوجود پھر میں کیوں ٹیکس دوں؟ اصل میں ٹیکس کی 2 کائنڈز ہیں، ایک ہے انڈائریکٹ ٹیکس اور دوسرا ہے ڈائریکٹ ٹیکس۔ ہم جو چیز بائی کرتے ہیں اس پہ بیسیکلی جو ٹیکس لکھا ہوتا ہے وہ سیلز ٹیکس ہے۔ سیلز ٹیکس ہمیشہ ذمہ داری ہے کنزیومر کی، اور اس کا لوڈ بھی کنزیومر پڑتے ہیں۔ ہم کوئی چیز بھی جب خریدتے ہیں تو ہم ڈائریکٹ اس میں سیلز ٹیکس پے کرتے ہیں، ناٹ انکم ٹیکس۔ انکم ٹیکس کی شرح اور سیلز ٹیکس میں ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے۔ سیلز ٹیکس جب آپ کوئی بھی پروڈکٹ پرچیز کرتے ہیں، مینوفیکچر کرتے ہیں، سپلائی کرتے ہیں، تو اس پہ آپ سے چارج کیا جاتا ہے، جو کہ کنزیومر کی رسپانسبلٹی کہ وہ پے کرے گا، اس کی ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ سے وداؤٹ ٹیکس میں انکم ٹیکس کٹا ہوا ہے تو وہ آپ سے ڈیڈکٹ ہوگا ایٹ دی ٹائم آف فائلنگ آف یور فائنل ریٹرن۔ یہ آپ نے بڑی دلچسپ بات کہی۔ میں نے اگر 1 لاکھ روپیہ کمایا، اس کے اوپر آلریڈی میں نے ٹیکس مجھ سے کٹ گیا، اور جب میں یہ ساری چیزوں کا ٹیکس ادا کرتا ہوں، اگر سال کے آخر میں گوشوارے جمع کرا دوں تو یہ ٹیکس مجھے واپس مل جائے گا؟ ڈیفینیٹلی، اگر آپ کی ایڈجسٹمنٹ اس ٹیکس میں ان پٹ ہو جاتی ہے تو اگر اس پہ کوئی کریڈٹ ہو جاتا ہے ریفنڈ تو وہ آپ کو ریفنڈ ملے گا۔ اگر آپ کو ریفنڈیبل نہیں ہے، پیبل ہے، تو آپ کو پے کرنا پڑے گا۔ اس کی ایڈجسٹمنٹ آپ کے اسٹیٹمنٹ آف اکاؤنٹ کے مطابق ہوگی، جس وقت آپ فائلنگ کرتے ہیں۔ اپنے ایکسپینڈیچر، اپنی انکم، جو ٹیکس چارج ہوتا ہے اور جو ٹیکس آپ سے ڈیڈکٹ ہوتا ہے، وہ تمام ایڈجسٹیبل ہے۔ لیکن اب میں جیسے پہلے بھی سوال کیا کہ جب آپ اتنا مشکل کر دیں گے اس سارے مرحلے کو، ان سارے مراحل کو، تو عام لوگ پھر ٹیکس جمع نہیں کراتے، وہ اپنا پیسہ بینکوں میں نہیں لے کے جا رہے۔ اب دیکھیے بینکوں میں آج کل اکاؤنٹ نہیں کھل رہے، آپ کے جو پیسے باہر سے آپ کہتے ہیں جی ہمیں ڈالر آئیں، لیکن جب کوئی باہر سے ڈالر بھیجتا ہے اور حکومت تو یہ کلیم کر رہی ہے کہ بڑے زیادہ ڈالر آ گئے، مگر ہو یہ رہا ہے کہ آپ کو بینکوں والے وہ پیسے ہی نہیں دے رہے۔ وہ جو آپ سے پوچھتے ہیں سوالات، وہ اتنے مشکل سوالات ہوتے ہیں کہ آپ ان کا جواب نہیں دے پاتے۔ تو کیا یہ معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں؟ اس طرح ہیں کہ معاملات تمام بہتری کی طرف جا رہے ہیں، لیکن ساری بات آ گئی ایجوکیشن کی۔ بیسیکلی ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جو بندہ ٹیکس پیئر ہے یا جو بندہ ٹیکس نہیں دیتا اس کو ایجوکیٹ کیا جائے، اور ایجوکیشن کے تھرو اس کو بتایا جائے کہ کیا بینیفٹس ہیں ٹیکس پے کرنے کے اور نہ پے کرنے کے۔ چونکہ ہم تو انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کے انڈر آتے ہیں، ہم جو بھی پیسہ فارن اب تو کہتے ہیں اسٹیٹ بینک کا جو گورنر ہے وہ بھی IMF کے انڈر ہی آتا ہے۔ ہم تو بات یہ ہے کہ ریونیو کے جتنے بھی معاملات ہیں سارے انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کے اندر آتے ہیں، چونکہ ہمارا ملک ماشاءاللہ اس وقت ایک ایڈوانس ٹیکنالوجی کی طرف جا رہا ہے۔ ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ لوگوں کو سہولت دی جائے۔ اس سلسلے میں FBR نے ایک بڑا اسی سسٹم انٹروڈیوس کیا ہے کہ آپ اپنی الیکٹرانکلی فائل کر سکتے ہیں، اپنے گھر میں بیٹھ کے، اپنے سسٹم پہ بیٹھ کے، اپنے آفس میں بیٹھ کے۔ آپ کو وزٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے جو گائیڈ لینی ہے آپ ایک ڈیجیٹل سسٹم کے ذریعے لے سکتے ہیں۔ لیکن اگر غلط اندراج کیا جائے تو کیا اس کی کوئی سزا ہے؟ اس کی ریٹیفیکیشن ہو سکتی ہے، اس میں اپلیکیشن فائل کی جا سکتی ہے، اس کو بتایا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی ایسی انٹری جو آپ نے غلطی سے پٹ اپ کر دی ہے تو اس کو ریورس کرنے کا بھی ایک پروسیجر ہے۔ اس میں انٹیمیشن کی جاتی ہے آرڈیننس کے مطابق، اس میں ڈپارٹمنٹ کو بتایا جاتا ہے، اس کے مطابق پھر آپ کا جو ریٹرن اگر غلط فائل ہو چکا ہے تو اس کو کریکشن ہو سکتی ہے۔ اور ہمارے دیکھنے والے یہ بھی ضرور جاننا چاہیں گے کہ یہ جو گوشوارے ہوتے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی 1 تاریخ آئی آپ نے جمع کرانے ہیں، دوسری تاریخ آئی جمع کرانے ہیں، آخر ہم سب جون کے آخر میں یا جولائی کے پہلے ہفتے میں جمع کیوں نہیں کرواتے؟ جون چونکہ ہمارا فائنینشیل ایئر ہوتا ہے، اینڈنگ ایئر ہوتا ہے، تو جون کے بعد ہی ریٹرن فائل کی جاتی ہے، اور حکومت کی یہ پالیسی ہوتی ہے کہ جب بھی آپ کو فائنینشیل ایئر اینڈ ہو جائے تو آپ کو ایک خاص اسپیسیفک پیریڈ دیا جائے تاکہ آپ کی پریپریشن کر سکیں اپنے اکاؤنٹس کے بارے میں، اپنے آڈٹ کے بارے میں، اپنے بزنس کمیونٹی کے حساب کتاب کے بارے میں۔ لہٰذا آپ کو ستمبر میں ریٹرن فائل کرنی پڑتی ہے، جو کہ بعد میں حکومت آپ کو ایکسٹینشن بھی دے دیتی ہے۔ اور اس کا جو ہمیں ہے وہ فائدہ سال کے آخر میں ملتا ہے یا پھر جب FBR چاہے گا ہمیں فائدہ دے گا اس کا؟ ہم نے جو گوشوارے جمع کروا دیے، ہم نے اپنی ٹیکسیشن جو ہے وہ ساری کر دی ہے، تو اس کا فائدہ ہمیں کب ملے گا؟ اس کا فائدہ ریٹرن فائل کرنے کے بعد، جب آپ ریٹرن فائل کر لیتے ہیں تو اس کا بینیفٹ اس وقت جنریٹ ہو جاتا ہے کہ آپ فائلر بن جاتے ہیں، اس کا بینیفٹ آپ کو سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ نان فائلر ہیں تو بینیفٹ آپ کو انٹروڈیوس نہیں ہوتا۔ لہٰذا جب بھی ٹائم پورا ہوتا ہے، ڈیوریشن پوری ہو جاتی ہے، آپ ریٹرن اپنی فائل کر لیتے ہیں، ان ٹائم کرتے ہیں، اس کے مطابق آپ کو اس کا بینیفٹ سٹارٹ کر لیتے ہیں۔
زاہد سلطان صاحب، آپ انڈسٹریز کو بھی دیکھتے ہیں، کیونکہ بڑا ایک مشکل کام ہوتا ہے کہ کسی کو مجبور کیا جائے یا کسی میں شعور بیدار کیا جائے کہ وہ ٹیکس جمع کرے، کیونکہ حکومتیں ٹیکسوں کے بغیر چل نہیں پاتی، ریاستیں چل نہیں پاتی. تو ہماری موجودہ صورتحال انڈسٹری کی کیا ہے؟ کوئی بہتر ہے اور لوگ ٹیکس جمع کروا رہے ہیں؟ انڈسٹری کے حوالے سے میں کہنا چاہوں گا کہ اس وقت ہمیں کچھ پرابلمس فیس کرنے پڑ رہے ہیں، جس میں بیسیکلی الیکٹریسٹی، لیک آف لیبر، لیک آف ٹیکنالوجی اور مختلف ڈپارٹمنٹ کے مختلف قسم کے ٹیکسیشن کا نظام. اس کی وجہ سے ایک کارخانہ دار جو ہے اس وقت کافی مشکلات فیس کر رہا ہے. کچھ لون کی پالیسیز کی وجہ سے ان کو لون ٹائم پہ نہیں ملتا، کچھ لیبر کی پرابلم ہے، کچھ انٹرنیشنل لیول پہ جو انٹرنیشنل مارکیٹنگ کے حوالے سے جو باتیں چل رہی ہیں اس میں کچھ حالات ایسے آ جاتے ہیں جس میں آپ کا ریٹ ہے وہ فکس نہیں ہوتا، کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے، لوکل مارکیٹ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. تو مینوفیکچرنگ والے یونٹ اکثر سفر کرتے ہیں. اس طرح ہمارے کچھ عرصہ پہلے فیصل آباد میں لوم یونٹس، وولن مل یونٹس، فیصل آباد میں ٹیکسٹائل ملز، ان کو بڑا سفر کرنا پڑا بیکاز آف الیکٹریسٹی پرابلم، بیکاز آف ادر یوٹیلیٹیز پرابلم. تو اس کی وجہ سے تھوڑے سے پرابلمس ہمارے جنریٹ ہو رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے جو صنعت کار ہیں یا انڈسٹریلسٹ ہیں وہ ٹیکسز جو ہیں وہ باقاعدگی کے ساتھ جمع کروا رہے ہیں. بالکل جمع کرتے ہیں. اور ورکرز کی کیا صورتحال ہے؟ آپ کو تو یہ بھی اندازہ ہوتا ہوگا کہ جو ورکرز سے پیسے ہوتے ہیں ہم کرتے ہیں EOBI فنڈ جو ہوتا ہے. ورکرز کے لیے ایک فیسلٹی دی ہے گورنمنٹ نے کہ جو بھی ورکر آپ کے پاس کام کرے گا، اگر اس کی ایج 65 ہو جاتی ہے تو اس کو اولڈ ایج بینیفٹ کے بینیفٹ ملیں گے، جو کہ منتھلی بیسس پہ ایک پینشن پلان ہے اس سیکٹر کے لیے جو کہ پرائیویٹ سیکٹرز ہیں. تو اس لحاظ سے ایک بڑا اچھا اسٹیپ ہے اس لیبرز کے لیے. جو لیبر کسی فیکٹری میں کام کرتی ہے، کسی ادارے میں انسٹیٹیوشن میں کام کرتی ہے، تو اس کو اس کا بینیفٹ جاتا ہے. اس وقت EOBI والے لوگوں کو کافی بینیفٹس دے رہے ہیں. اس کے علاوہ ان کی جو ہیلتھ کیئر پالیسی ہے اس پہ سوشل سیکیورٹی ہے، اس حوالے سے ان کو کافی بینیفٹس ہیں. ان کیس آف اینی ایمرجنسی ان کو وہاں سے بینیفٹ ان دا شیپ آف پیمنٹ، ان دا شیپ آف ہیلتھ کیئر فیسلٹی، پیشنٹ کیئر فیسلٹی، یہ تمام پرووائڈ کیا. لیکن اس میں بھی لوگوں کو یہ شعور ہونا چاہیے کہ جو وہ جہاں بھی ملازمت کر رہے ہیں تو ان کے جو مالک ہیں جو ان کو تنخواہ دے رہے ہیں وہ EOBI بھی ضرور جمع کروائیں. ڈیفینیٹلی وہ تو ان کا مین فوکس ہی ہونا چاہیے کہ جب آپ رجسٹرڈ ہو جاتے ہیں تو پھر آپ امپلائیز کو رجسٹرڈ کریں تاکہ ان کو بینیفٹ ملے اور وہ بھی انٹرسٹ کے ساتھ آپ کے ساتھ کام کریں اور سوئچ اوور کہیں نہ ہو. کیونکہ اکثر لوگ جاب کیوں چھوڑ دیتے ہیں کہ ان کو بینیفٹ نہیں ملتے. تو یہ بھی بینیفٹ کا ایک حصہ ہے لیبر ڈپارٹمنٹ کا. اور اس وقت لیبر ویج بڑا اچھا چل رہا ہے ماشاءاللہ. اس کے لحاظ سے بھی فیکٹری والے مالکان جو ہیں، اونرز جو ہیں، مینجمنٹ جو ہے وہ اپنے ورکرز کو اچھا پیکیج دے رہی ہیں اور جس کی وجہ سے انڈسٹری سروائیو کر رہی ہے. بہت شکریہ زاہد سلطان ایڈوکیٹ صاحب کہ آپ نے خاص طور پر جو FBR کے معاملات تھے ان سے ہمیں آگاہ کیا. بہت بظاہر مشکل لگتا تھا لیکن بہت آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں بتایا کہ بڑا آسان پروسیس ہے اور ہم لوگوں کو بھی ٹیکس جمع کر کے اپنے ملک کی معیشت کو بہتر بنانے میں اور اس کے استحکام میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. آپ کا بہت شکریہ.